الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ گزشتہ خطبے میں صبح شام کی دعائیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کا ذکر آ چکا ہے۔ آج وہ دعائیں کیا ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان دعاؤں کے بارے میں کیا آیا ہے۔ یہ جو معلومات ہیں یہ اتھینٹک معلومات آپ کو الحمدللہ مل رہا ہے۔ علماء کرام نے، محدثین نے جن حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے، امام بخاری اور امام مسلم سے لے کر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے استاذ محترم ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی نے جو انسائکلوپیڈیا آف صحیح حدیث جو انہوں نے جمع کیا ہے، ان کتابوں سے لی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعاؤں کی کتابوں میں جو چیزیں جمع کی ہیں، یہ ساری کتابوں سے صحیح اور مستند جو ہے دعائیں جمع کی گئی ہیں۔ اور آپ سے یہ مطلوب ہے، درخواست ہے کہ معنی جو ہیں اس خطبے میں آپ جو سنیں گے وہ یاد تو نہیں ہو پائیں گے، لیکن آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا، اور اگر آپ اس کو اپنے دماغ میں، اپنے دل میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ حصن المسلم اور اس جیسی دوسری کتابیں جو ہیں اس کا ترجمہ الحمدللہ موجود ہے، اس میں رجوع کریں۔ اردو میں، انگریزی میں، تمل میں الحمدللہ ان دعاؤں کے ترجمے الحمدللہ موجود ہیں۔ ٹرانسلیشن ایپس ہیں آپ کے پاس، بہت سارے الحمدللہ ایپ ہیں، ان کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رات میں جب بارش ہوئی اور بالکل اندھیری رات تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہم نکلے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں ہماری امامت کریں۔ تو ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، بولو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں خاموش رہا۔ پھر آپ نے کہا قل، بولو، پڑھو، میں خاموش رہا۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ جب آپ نے کہا تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں، کیا بولوں؟ آپ نے کہا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ صبح و شام اگر پڑھیں گے یہ 3 سورتیں آپ کے لیے کافی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 سورتوں کے اترنے سے پہلے بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، لیکن جب یہ 3 سورتیں کا نزول ہوا الحمدللہ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ان سورتوں کو پڑھ کر اپنے آپ پر پھونکتے تھے۔ برادران اسلام میں غور کرنے کی بات ہے، بہت ساری بیماریاں جس میں لوگ آج پریشان ہیں، ان دعاؤں اور قرآن کریم کی ان سورتوں میں الحمدللہ ان کا علاج مثمر ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے دل میں وہ یقین ہو اور ہم اس معنی کے ساتھ، اللہ کی عظمت کے ساتھ ہم جو ہے ان دعاؤں کو پڑھیں۔